SSB 92 کے پروگرام اکرم خان کے ساتھ آپ کا میزبان اکرم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ایسی شخصیات سے کراؤں جنہوں نے وسیب میں رہتے ہوئے نہ صرف ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، ہمارے لیے قابل فخر ہیں، انہوں نے ملک و قوم کے لیے کافی کام کیے اور اس وقت تک وہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم فرد ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کراتے ہیں جنہوں نے جلال پور تحصیل کی ایک چھوٹی سی بستی جس کو موضع بیٹو واہی کہتے ہیں، وہاں سے اپنی نوعمری آغاز کی اور اس کے بعد تعلیم کے سلسلے میں مختلف جگہوں پہ گئے اور حتیٰ کہ اسی شہر یا اسی بستی کی وجہ سے انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا۔ اس امتحان سے پہلے وہ ڈیرہ نواب کے ایک کالج میں لیکچرر رہے اور اس کے بعد جب CSS کیا تو انہوں نے انکم ٹیکس گروپ کو جوائن کیا۔ اس گروپ میں رہتے ہوئے یہ پاکستان کے اس وقت کے احتساب سیل کے ایک اہم رکن رہے، بعد میں چیف کمشنر بہاولپور ملتان، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جب چیف کمشنر کا جوریڈکشن ایریا صادقہ آباد سے لے کے اوکاڑا تک تھا تو یہ ساہیوال، ملتان اور بہاولپور کے چیف کمشنر رہے۔ اس دوران جب یہ 2012-13 میں ریٹائر ہوئے تو ان کو آفر ہوئی اور یہ ایڈوائزر ٹو FTO، انہوں نے وفاقی متسب انکم ٹیکس کے جو متسب ہوتے ہیں اس میں یہ ایڈوائزر بھی رہے 2 سال، اور آج یہ ملتان تشریف لائے ہوئے تھے تو میں نے ان کو بڑی مشکل سے گھیرا کہ آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کرنی ہے اور آپ سے بہت پرانی دل کی باتیں کرنی ہیں، اور میں آپ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب غلام کاظم حسین سے۔ بڑی مہربانی اکرم خان صاحب، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، آپ نے اپنے پروگرام میں، آپ کا بڑا شکریہ۔ آپ کے ساتھ ویسے تو بہت پرانا رابطہ ہے اور زندگی بیت گئی ہے، میری نوکری کا سٹارٹ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوا تھا، میرا بھی اسی وقت تھا سر، اور آپ نے یہاں پہ یہ یاد بھی کیا اور مجھے اتنا عزت بخشی۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ تو آپ جو مجھ سے پوچھیں گے وہ میں بتاتا جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا 1-2 چیزیں آپ کو عرض کر دوں۔ ابھی آپ نے کہا کہ 12-13 میں ریٹائر ہوا، میں 14 کے اینڈ میں ریٹائر ہوا تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور دوسرا، آپ نے میرے بستی کا نام جو لیا ہے وہ اصل ہے بیٹو واہی۔ اچھا، گڈ، وہ تھوڑا سا میں مطلب تصحیح کر دوں، اور تھوڑا ٹچی بھی ہوں اس کے حوالے سے کہ جی مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ بہت چھوٹا سا گاؤں تھا، اب اس میں بھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، تھوڑا سا ہی ہوا ہے۔ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں 60-70 گھر تھے ٹوٹل آ جا کے، تو اسی میں ہی میں رہا ہوں، اور مجھے اس کی محبت یا اس کی مٹی سے آج بھی عشق اور محبت ہے، مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میں کسی شہر کا رہنے والا، میں اسی گاؤں کا رہنے والا۔ اچھا سر، یہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ شروع میں جیسے نارملی ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک اور گاؤں تھا تو وہاں پہ ایک پرائمری اسکول تھا، وہاں پہ مجھے داخل کروا دیا والدین نے۔ میرے والدین پڑھے ہوئے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کو پڑھانے کا شوق تھا، انہوں نے داخل کروا دیا، وہاں ہم پڑھتے رہے۔ وہیں پہ اس زمانے میں رواج ہوتا تھا وظیفے کے امتحان دینے کا، جی جی، تو وہ دینے کے لیے ہمیں پھر 2 لڑکے تھے ہم، ایک میں تھا، ایک میرے ساتھ اور تھے، وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت کرے۔ ہمیں شجاع آباد بھیجا گیا، جی وہاں جا کر کے امتحان دے ہیں۔ ہم شجاع آباد میں آئے، امتحان دیا، وہ امتحان ہم نے پاس کر لیا، جس کا علم ہمیں بعد میں ہوا جب ہم 6ٹھی جماعت میں داخل ہو گئے تھے۔ تو بعد میں وہ ہمارا جو اسکول کا ٹیچر تھا وہ ایک دن آیا اور آ کر کے ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملا، تو اس نے کیا ہمیں ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلا لیا، تو ہم ذرا تھوڑے سے گھبرا گئے، ہم نے کہا خیریت ہے، اللہ خیر کرے، ہیڈ ماسٹر صاحب کو کیا ہو گیا، ہمیں بلا رہے ہیں۔ تو جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ ہمارا ٹیچر اٹھ کے ہمیں اس نے دونوں کو ایسے کر کے گلے لگا لیا، اور اس کا لفظ مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہنے لگے، جو ہمارے اس ہائی اسکول کے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ میرے بچے ہیں۔
تو اس کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی ہمیں مبارکباد دی کہ جی آپ لوگوں نے امتحان وغیرہ پاس کیا. ہمیں اس وقت انہوں نے کوئی اسکالرشپ بھی ملا, کو غالباً 3 یا 4 روپے ہوتا تھا جی جی جی. مہینے کا, تو ہم وہ لیتے رہے. اچھا, مڈل کے بعد پھر آپ نے میٹرک بھی اسی ایریا میں کیا یا؟ نہیں, میں نے پھر مڈل جو تک کیا جلال پور پیر والا کے اسکول میں, جی. ہائی اسکول میں. میٹرک میں بہاولپور چلا گیا تھا. اچھا. تو بہاولپور میں وہاں پہ اسکول تھا عباسیہ اسکول, جی. تو مجھے اس میں داخل کروا دیا گیا, تو میں نے میٹرک وہاں سے کیا تھا. کاظم صاحب, آپ نے سی ایس ایس کی جو کاوش ہے یہ آپ نے کب شروع کی؟ سی ایس ایس کی کاوش کا, اچھا آپ کو اگر میں ایمانداری سے بتاؤں تو مجھے جب میں ایم اے میں داخل ہوا تو مجھے سی ایس ایس کا پتہ اس وقت لگا. جی. ایم اے میں داخل ہوا گورنمنٹ کالج لاہور میں. ٹھیک. تو وہاں کچھ لوگوں نے کوئی امتحان وغیرہ دے رہے تھے, ہم سے سینئر جو تھے امتحان وغیرہ دے رہے تھے, تو ان سے ہم نے پوچھا بھی یہ کون سے امتحان دے رہے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ سی ایس ایس ایک امتحان ہوتا ہے, ہم وہ دے رہے ہیں. اس سے گورنمنٹ کی جو سینٹرل سپیریئر سروسز ہیں وہ ملتی ہیں. اس وقت مجھے پتہ چلا. تو میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کے تعارف میں بتایا تھا کہ آپ ڈیرہ نواب میں لیکچر بھی رہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو سبجیکٹ سلیکٹ کیا ایم ایس سی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجی کا, تو یہ ڈیرہ نواب اور سیکرٹری یہ کیسے؟ وہ میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں. ایم اے ہم نے کیا سائیکالوجی میں, ایم ایس سی جی گورنمنٹ کالج لاہور سے. ابھی سی ایس ایس کا امتحان نہیں دیا تھا, تو وہ کچھ دن ہم آوارہ رہے. اس کے بعد وہاں پہ جو زمانے میں رواج بھی تھا, آج کل بھی شاید یہی ہوگا, کہ وہ انہوں نے کوئی لیکچررشپ کی سیٹیں اناؤنس ہوئی, ہم لوگ چلے گئے. تو ابتدا میں وہ ایڈھاک پہ رکھا کرتے تھے, پہلے ایڈھاک والا انٹرویو انہوں نے لیا تو ہمیں سلیکٹ کر لیا. اور بھی دوست تھے میرے, تو وہاں پہ جو میری پوسٹنگ کی تو وہ ڈیرہ نواب صاحب میں ایک کالج تھا انٹر کالج. جی جی. اس میں انہوں نے میری پہلی پوسٹنگ کر دی. یہ میرا خیال ارلی 70s کی بات ہوگی. یہ بات ہے 79 کی. 79 کی. جی. وہاں ہم چلے گئے, وہاں پہ جا کر کے دیکھا تو وہاں کوئی کلاس ہی نہیں تھی سائیکالوجی کی, اور سائیکالوجی کے بارے میں لوگ جانتے بھی نہیں تھے. جی جی جی. اب پرنسپل صاحب جو تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, فوت ہو گیا. ان کا نام تھا عبد المالک جامعی. بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے کچھ 4 ایک ایم اے کیے ہوئے تھے, عربی, فارسی, اردو اور تاریخ میں. تو ان کا نارملی کام ہوتا تھا کہ وہ کالج ٹائم کے بعد وہ زیادہ تر ٹائم اپنی کتابوں کے ساتھ لائبریری میں بیٹھ کے گزارا کرتے تھے. اب جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جی جناب کاظم صاحب, اب آپ آ تو گئے ہیں, یہاں پہ تو سائیکالوجی کی کلاس نہیں, آپ کو خود پیدا کرنی ہوگی. میں نے کہا جی چلیں کوشش کرتے ہیں. تو پھر میں نے وہاں جو مین کلاسز ہوتی تھیں, جیسے اردو کی ہے یا جیسے انگلش کی ہے, اس طرح کی, تو وہاں جا کر کے کوئی لیکچر دیے ان کے اساتذہ سے اجازت لے کر کے. تو وہ لڑکوں نے دلچسپی شو کی تو وہ پھر میرے پاس آئے. تو چند ہی دنوں میں ہماری کوئی 15-20 لڑکوں کی کلاس بن گئی. تو میں نے پرنسپل صاحب سے کہا, میں نے کہا جی یہ ہے. وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ اتنی جلدی اتنے سارے ہو گئے. تو وہ ہم نے کلاس وہاں پہ شروع کر دی. اس کے بعد وہاں پہ میں رہا ہوں کچھ 6-7 مہینے. پھر میرا ٹرانسفر کر دیا گیا ایس سی کالج بہاولپور میں. ٹھیک ہے. وہ بھی تو نوابین کا بنا ہوا, انہی کا ہی ہے, صادق ایجرٹن کالج جو جی ان کا زمانے کا. یہ مطلب ایک کافی گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد ایک بڑا کالج جو تھا نا اس ایریے کا, وہ وہی تھا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ شاید وہ ایمرسن کالج سے بھی بڑا کالج تھا وہ. تو وہاں پہ پھر اس کے بعد میں وہاں رہا کوئی 7-8 مہینے 9 مہینے رات. اس کے بعد میں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا اسی دوران جب میری پوسٹنگ اس کے بعد میرا ٹرانسفر کر دیا انہوں نے لیا میں. اچھا. میں لیا چلا گیا. اور ریزن یہ ہوئی کہ جی اس زمانے میں کہ جی جس ڈویژن کا آدمی ہے ڈومیسائل کے حساب سے, تو اسی زمانے میں ہم اس کو بھیج دیں گے.
اب وہ چلے گئے ہم لوگ، لیا میں چلا گیا وہاں پہ ہم رہے، تو اسی لیا کے دوران میں نے CSS کا ایگزام دیا۔ تو آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ ڈیرہ نواب کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں ابتدائی وہاں بتائیں، پہ کیونکہ نوابین کا اصل جو شہر تھا ہاں جی، جہاں وہ نواب سارے رہتے تھے، سعادت گڑھ پیلس ہوا، راحت منزل ہوئی، وہ خواجہ غلام فرید کی رہائش گاہ ہو گئی، صحیح اور پھر بات، چولستان کا دراوڑ قلعہ ہو گیا، اور وہ جو جگہ ہیں وہ تو میں تو ایسا نہ فیسینیٹ ہوا ہوں، حالانکہ میں نے پاکستان کے اور غیر ممالک میں خاصی جگہیں دیکھ لی ہیں، لیکن جتنا مجھے وہ علاقہ پسند آیا، تو ذرا کائنڈلی آپ ہمیں اس ابتدائی دنوں کی باتیں ذرا سنائیں۔ اچھا اس زمانے میں جب میں وہاں پہ تھا تو لکیلی کہہ لیں کہ گورنمنٹ کالج لاہور سے اور بھی نوجوان وہاں پہ پوسٹ ہوئے تھے، صادق ڈیرہ نواب کے کالج میں انگلش کے ٹیچر تھے، رؤف صاحب تھے، عربی اور فارسی کے ٹیچر بھی تھے، وہ گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے تھے، تو ہمارا ایک بڑا مزیدار گروپ بن گیا وہاں پہ۔ اب وہاں ہم چلے جاتے تھے، صادق گڑھ پیلس گئے، ان سے اجازت لے کر کے اس کی سیر کی، ہمیں بہت اعلیٰ اعلیٰ قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملیں، اور کچھ چیزیں اس وقت انٹیکٹ بھی تھیں جو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جی وہ تباہ ہو گئی ہیں، جی بالکل، تو اور جو ہے اس کا کچھ چیزوں کو تو دیمک کھا گئی ہے، اور کچھ چیزوں کو جو ہے نا ویسے چوری ہو گئی، چوری چکاری کر لی گئی ہے، جو پرانے ان کے کراکری تھی، فرنیچر تھا، قالین تھے، یا ان کے جو بھی مطلب ایک فانوس بھی سنا کہ وہاں فانوس، سے اس طرح کی خوبصورت چیزیں، کیونکہ نواب کو جو تقریباً جب تک ریاست رہی، نوابین کو بہت ہی شوق تھا کہ خوبصورت اچھی چیزیں دنیا بھر سے منگواتے تھے کہ ابھی بڑے اس کی بری حالت ہے صادق گڑھ پیلس کی، ہاں جی، جب آپ نے دیکھا تو کیا چیزیں کمپیریٹیولی بہتر تھیں۔ وہ جو ایک بجلی گھر بنا ہوا تھا، اور یہاں وہاں جو فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے، ایک سینما گھر تھا، اور ایک ٹیلی گرافک یہ ساری چیزیں تو کیونکہ وہ نواب زیادہ تر وہیں پہ رہا کرتے تھے، اگرچہ ان کا کیپٹل ادھر کر دیا تھا انہوں نے بہاولپور میں، لیکن زیادہ تر ان کو وہ جگہ پسند زیادہ تھی۔ اگر اب وہ ان کی ضرورت تھی، یہ کچھ چیزیں ان کی ضرورت تھیں، جیسے بجلی گھر ہو گیا یا چھوٹا موٹا جو بھی اس زمانے میں انہوں نے کیا، یا ٹیلی گراف آفس، یا یہ وہاں پہ ایک چیز جو اور مزیدار تھی، آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ از اویلیبل ناؤ یا کیا ہوا اس کے ساتھ، وہ ایک فوارہ تھا۔ جی وہ فوارہ جو آج کل چوک فوارہ بہاولپور میں، یہ نہیں تھا، اچھا وہ ایک چھوٹا سا فوارہ تھا، ایک ہال کے اندر، پارٹی ہال کے اندر ہاں لگا ہوا تھا، جی بالکل، شاید پتہ نہیں اب لگا نہیں اب، لیکن وہ جگہ بنی ہوئی ہے، اچھا جگہ ہے، وہ فوارہ لگا ہوا تھا، وہ ہم نے دیکھا، اس میں انہوں نے نپل لگائے ہوئے تھے، اور وہ اس میں سے پانی یعنی آپ نکال سکتے تھے، بقول ان لوگوں کے جو وہاں پہ تھے اس وقت حضرات، جو جی اس کو مینٹین کرتے تھے کہ جی اس فوارے میں ہر جو ٹوٹی اس کی بنی ہوئی تھی، تو ہر ٹوٹی میں سے شراب علیحدہ علیحدہ قسم کی نکلتی تھی، پہلے ڈال دی جاتی تھی اس کے اندر، اچھا، تو جس کو جو چاہیے ہوتا تھا تو وہ اس میں سے لیتا تھا، اچھا، اور اس کے ساتھ لائٹ بھی جلتی تھی کہ جب وہ اس کو لیتے تھے گلاس میں تو لائٹ بھی چلتی تھی، تو ایک ہی اس میں سے 4-5 قسم کی ڈیفرنٹ شرابیں جو ہے نا، وہ اس کے ساتھ جب نواب صاحب پارٹی کیا کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ آتے اور یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ اچھا، جو آج چیزیں یہاں ہمارے گھروں میں یا ہمارے شہروں میں میسر نہیں ہیں، وہاں وہ چیزیں تھیں، مثال کے طور لفٹ لگی ہوئی ہے، جی وہاں ہاں بالکل لفٹ لگی ہوئی ہے، بجلی کا نظام تھا پرانا، کموڈ سسٹم، باتھ کے ماڈرن باتھ تھے، سیڑھیاں بڑی وہ اٹیلین ٹائپ کی وہ بنی ہوئی تھیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ بہاولپور میں بھی رہے ہیں، یہ بہاولپور میں بھی نوابوں نے بہت کام کیا، بہت سارا کام کیا، آپ نے سب چیزیں ارلی ایج میں دیکھی ہوں گی، اب بھی آپ جب آپ چیف کمشنر رہے ہیں 2013-14 میں، تو اس وقت بھی چونکہ آپ ریٹائر تو ہوئے تھے ممبر FBR کے طور پر، ہاں جی بالکل، لیکن آپ کا زندگی کا موسٹلی پارٹ جو ہے وہ اسی بیٹ میں گزرا ہے، تو آپ نے اس بہاولپور کو کتنا ترقی یافتہ پایا گزشتہ 40 سال میں؟ یہ میں اگر غور کروں، یاد کروں، تو جب ہم پڑھا کرتے تھے تو وہ شہر زیادہ نیٹ کلین تھا، جی، چھوٹا تھا، ہینڈی تھا،
سائیکل پہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک 5-7 منٹ میں پہنچ جاتے تھے، جی لیکن نیٹ کلین تھا. اور دوسرا یہ کہ جی وہاں پہ جو یہ محلات تھے نوابین کے، جیسے نور محل ہے، دربار محل ہے، یا دوسرے گلزار محل ہے. گلزار محل ہے، یہ سارے، تو ان میں ہم لوگ چلے جایا کرتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور ابھی ان میں جو ہے نا کوئی زیادہ خرابی بھی نہیں آئی ہوئی تھی. اب تو سنا ہے کہ وہاں پہ چونکہ فوج والے وہاں پہ انہوں نے دفتر بنا رکھے ہوئے ہیں، جی جی جی، تو وہاں شاید لوگوں کا آسانی سے آنا جانا مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل ہے. تو اس وقت یہ نہیں تھا، اس وقت ہم چلے جاتے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب ہم پڑھتے تھے وہاں پہ. جی. اور اس کے علاوہ وہاں پہ نواب کی طرف سے جو خدمات تھیں کہہ لیں بہاولپور کے حوالے سے، ریلوے لائن وہ آل دا وے فورٹ عباس تک جاتی تھی. جی جی، ادھر 300 کلومیٹر کا سر میرا خیال میں ادھر کوئی ایریا. امروہہ تک جاتی تھی. بہاول نگر ایک وہ انہوں نے اس طرح کا سمجھ لیں کہ سرکولر قسم کی ٹرین چلتی تھی جو یہاں سے چلتی سماسٹا سے، جی 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 جی، اور بہاولپور کے وہ بغداد الجدید اسٹیشن سے ہوتی ہوئی بہاول نگر پھر امروہہ تک جاتی تھی. پھر ادھر وہ ہارون آباد فورٹ عباس سے ہوتی ہوئی پھر واپس آتی تھی. ایک یہاں پہ ایک جگہ تھی، وہ اس کا اسٹیشن بھی تھے قتل مارا جس کو کہتے تھے. قتل مارا، جی بالکل. وہ وہاں پہ مطلب اب بھی وہاں پہ ٹریکس تو غالباً کوئی اکا دکا پڑے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ وہ تر لوگوں نے وہ چیزیں غائب کر دی ہیں. غائب ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی تھیں وہاں پہ. بہاولپور، لاہور اور انڈیا کے دہلی کا جو ہم نے ہیریٹیج دیکھا ہے، کہاں کا ہیریٹیج جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آپ کو اچھا لگا؟ میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی اپنے حساب سے میں بتاتا ہوں. میں کو بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں سر، لیکن میں اپنی میری ہے کہ جی مجھے شوق ہے مختلف جگہیں دیکھنے کا اور ان کو کرنے کا. سر یہ دیکھیں ایک بات ہے کہ جو یہ چونکہ بیسیکلی جو یہاں پہ خوبصورت چیزیں بنی یا دیکھنے کے قابل ہیں وہ مغلیہ دور کی ہیں موسٹلی، یا ان کے ساتھ تھوڑا سا آگے پیچھے والا سلاطین دہلی کا تھوڑا سا پیریڈ ہوگا، سلاطین وغیرہ کا جو ہے وہ دور ہے. اب ان کا چونکہ کیپٹل دہلی ہوتا تھا، تو ان کی زیادہ تر جو ہوتی تھی نظر وہ دہلی پہ ہی زیادہ رہتی تھی. اگر غور سے دیکھا جائے تو دہلی کے جو مانومنٹس ہیں یا دہلی کے جو پرانی جگہیں ہیں، یادگاریں ہیں جو ہیں، وہ زیادہ اس پہ ان کا فوکس رہا ہے اور زیادہ خوبصورت ہیں. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ جگہ بنی وہ لاہور بنی. لاہور میں بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر مغلیہ دور کی ہیں موسٹلی، وہ انہوں نے اس پہ بھی کافی سارا کام کیا جو ابھی تک بھی ہیں. اب بہاولپور کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو بہاولپور ایک ریاست تھی. ریاست بھی اس طرح کی تھی کہ بہت ساری ریاستیں تھیں ہندوستان میں اور وہ ایک ریاست تھی. لیکن جب نوابین کا تھا دور بہاولپور والوں کا تو یہ امیر ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی. ایک پہلی ریاست، چند ایک امیر ریاستوں میں سے ایک، پہلی 2 ریاستوں میں سے ایک تھی. 3-4 کہہ لیں یا جو بھی ہے ان میں سے ایک تھی. بہاولپور کے نوابین نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کچھ چیزیں کاپی کی اور کچھ کو امپروو کیا. مثلاً میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی بہاولپور کی جو لائبریری تھی، جو جس کو شاہی لائبریری کہتے تھے، اب بھی ہے. لیکن جب میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت یا اس کے بعد میں جب لیکچرر بن کے آیا تو اس وقت بھی اتنی کتابیں ہوتی تھیں کہ بندہ حیران رہ جاتا تھا. ویسے وہ بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، آپ نے دیکھی؟ جی بالکل سر، بہت خوبصورت بلڈنگ ہے. اس کی مثال گرچہ لاہور کو علم کا گڑھ اور سب کچھ کہا جاتا ہے، میں نے وہاں پڑھا بھی ہوں، میں وہاں پہ CSS کرنے کے بعد ٹریننگ بھی کی، وہاں پہ کافی عرصہ میں رہا ہوں. دوسرے لفظوں میں وہاں پہ اس وقت جب ہم پڑھا کرتے تھے 3-4 لائبریریاں مشہور ہوتی تھیں جن سے ہم کتابیں لے کر کے جایا کرتے تھے، جس میں برٹش لائبریری ہوتی تھی، امریکن کونسل کی لائبریری ہوتی تھی اور دیال سنگھ کالج کی لائبریری ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے بہاولپور کی لائبریری کو دوسری دفعہ جب میں لیکچرر بن کے آیا تو میں نے غور کیا تو وہ مجھے ان میں سے کوئی بھی لائبریری اس کے برابر کی نہیں لگی. ہاں البتہ ان سب کو ملا لیتے تو اس کے برابر کی ہو جاتی. مطلب اتنی بڑی وسیع اور اتنی ڈھیر ساری نایاب کتابیں یہاں پہ پڑھی. اچھا سر، وہ قطع کلامی معاف، میں
تو مجھے یاد ہے کہ آپ جب ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں تھے ملتان میں کمشنر بھی تھے اور جب چیف کمشنر تھے تو آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہوتے تھے ایف بی آر کی نئی بلڈنگوں کے. تو آپ نے ان بلڈنگوں کی نہ صرف فیبریکیشن ری فیبریکیشن کی بلکہ ان کو ریکنسٹرکٹ کیا یا اس کو نئے سانچوں میں ڈھالا. تو یہ اس میں آپ کا کنٹریبیوشن جو مجھے یاد ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ ٹیکس پر توجہ کم دیتے تھے اور پروجیکٹس پہ زیادہ توجہ دیتے تھے تاکہ آپ چاہتے تھے کہ کوئی چیزیں یادگار کے طور پر رہ جائیں. اور مجھے یہ بھی تو یاد پڑتا ہے چونکہ میں آپ کا سبارڈینیٹ بھی رہا, میں آپ کا ڈپٹی کمشنر رہا ہوں, تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے کروڑوں روپے کی گورنمنٹ کو بچت بھی کر کے دی اس پروجیکٹس میں, خاص طور پر آر ٹی او کی بلڈنگ میں. اسے دیکھیں اکرم خان صاحب, ہماری سب سے بڑی پرابلم جب میں اس نوکری میں آیا تو مجھے جو سب سے تکلیف دہ صورتحال لگی وہ یہ لگی کہ ہمارے موسٹلی دفاتر جو تھے وہ کرائے کی بلڈنگوں میں تھے. پھر یہ کہ جی ہمارے افسروں کے رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. جب ہمیں کچھ یہ ایونیو کھلا, جیسے یہ ورلڈ بینک کے حوالے سے کھل گیا, ٹارپ وغیرہ کا جو سلسلہ شروع ہوا, تو میں نے بھی اپلائی کر دیا بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر کے اس ذہن کے ساتھ کہ یار میں جتنا کر سکتا ہوں میں اس محکمے کے لیے کروں, کیونکہ میں جس کے روزی روٹی جہاں سے میں لے رہا تھا تو میں اس کے لیے خدمت کیوں نہ کروں. یہ آر ٹی او کی جو بیک سائڈ والی بلڈنگ ہے, نئی بلڈنگ, وہ آپ نے بنائی تھی؟ ہاں بالکل وہی. جی جی. تو میرا یہ ہوتا تھا کہ جو میرا ایکسپیرینسز ہوئے تھے مختلف جگہوں اس دوران, ٹرانسفر ہوئے یہاں وہاں ہر طرف, تو مجھے جو خامی کہیں پہ نظر آتی تھی کہ یہ چیز بلڈنگ میں ہونی چاہیے, ہمارے عملے کو یہ ہونا چاہیے, ہمارے افسروں کو یہ ہونا چاہیے, فلاں چیز یا کمرہ اتنا ہونا چاہیے, اتنی جگہ ہونی چاہیے, یہ چیز وہ ساری میرے ذہن میں تھی. میں چاہتا تھا کہ ان کو میں باقاعدہ کسی شکل میں لے آؤں. صحیح ہے. تو لکیلی مجھے کراچی بلا لیا گیا انٹرویو لینے کے لیے, میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کا. وہاں پہ اور بھی لوگ تھے, حتیٰ کہ ایک ہمارے اس وقت کے کمشنر تھے, فوت ہو گئے ہیں, ناول رائے اوٹ. جی جی بالکل. وہ بھی میں ان کے ماتحت تھا, وہ بھی دے رہے تھے انٹرویو اسی پروجیکٹ ڈائریکٹر کے لیے. وہ رہ گئے اور میں ہو گیا. اچھا, اس کی وجہ مجھے اور تو کوئی سمجھ نہیں آتی, شاید وہ انٹرویو لینے والوں نے کہا کہ یہ جو بات کر رہا ہے دل سے کر رہا ہے. اچھا. تو انہوں نے مجھے رکھ لیا, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ تنخواہیں بھی ڈبل ہوتی تھیں. اچھا سر, ایک بات میں بھول جاؤں گا, پروجیکٹ ڈائریکٹر میں نا ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ 79 میں لیکچرر رہے وہاں ڈیرہ نواب میں, کہتے ہیں عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے اور ملازم سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے. میں صرف فار دی سیک آف نالج پبلک کے لیے کہ اس وقت گریڈ 17 کی تنخواہ کیا ہوتی تھی؟ اس وقت جناب مطلب ہے کہ جی پہلی بات تو یہ کہ میں عورت نہیں ہوں, پرابلم نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں, یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ میری تنخواہ کتنی. اس وقت تنخواہ ہوتی تھی 900 روپے. گریڈ 17 کی 900 روپے وہ دیتے تھے. لیکن مجھے تنخواہ ملی 6 مہینے کے بعد, تو وہ تقریباً کچھ 4-5 ہزار کچھ کے قریب یا ایسی کچھ ملی. تو وہ اتنی زیادہ لگی مجھے کہ میں نے کہا یار میں اب اس کا کروں گا کیا. تو وہ خیر میں فرسٹ ٹائم جو وہ لگتے ہیں, ٹائم لگتا ہے تنخواہ وہ بنانے میں, جی جی, تو اکٹھی مجھے ملی. وہ میں وہاں سے لے کر کے آیا, سیدھا میں گھر گیا اپنے گاؤں میں. تو وہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت ابھی یہ 1000 والے نوٹ نہیں آیا تھا. جی جی جی, تو وہ چھوٹے تھے اس وقت میں. جی. تو وہ میں لے آیا, اور وہ میں جا کر کے نا میں اپنی والدہ کے ساتھ میں نے ان کے جھولی میں رکھ دی کہ یہ لے لیجیے. وہ حیران ہوئی کہ یہ تو کدھر سے لے آیا ہے. میں نے کہا جی یہ مجھے تنخواہ ملی ہے ابھی, تو میں لے آیا. تو خان صاحب, اچھا وہ میں بات وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. پروجیکٹ ڈائریکٹر آپ تھے, تو پھر آپ نے کیا کیا سر, کون کون سے بلڈنگیں بنائیں, کون سے آپ نے بلڈنگیں مطلب ان کو ری فیبریکیٹ کیا اور ریکنسٹرکٹ کیا؟ ایسا ہے کہ جی میں نے جب یہ مجھے پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا گیا تو اس وقت 2 کام ہمارے پاس تھے. ایک تھا کہ جی جو پرانی بلڈنگز ہماری محکمے کی بنی ہوئی ہیں ان کو ریفربش کرنا ہے,
اور اس کے لیے جو نہیں ہے تو وہاں کے لیے ہم نے کوئی زمینیں وغیرہ پرچیز کرنی ہے، پھر بلڈنگز وغیرہ بنا. اچھا اس وقت ہمارے پاس 2 بلڈنگز تھیں، ایک ساہیوال میں بنی ہوئی تھی جی اور ایک ملتان میں بنی جی ہوئی جی تھی. تیسری ایک بلڈنگ تھی جو اسی دور میں بنی اور وہ بنی تھی بہاول نگر میں. جی جی اچھا اس کا بھی دلچسپ میں آپ کو بتا دوں، بہاول نگر میں میری پوسٹنگ ہوئی. ویسے یہ ایک الگ سی بات ہے کہ شکایت پہ مجھے وہاں بھیجا گیا. شکایت بھی کس کو تھی؟ کمشنر کو تھی میرے ساتھ شکایت، کسی ٹیکس پیئر کو نہیں تھی، ہاں میرے کمشنر کمشنر کو میرے ساتھ شکایت تھی. یہ اس طرح کے کوشچن میں نے آپ سے آگے کرنے ہیں، چلیں آپ ذرا یہ بتا دیجیے پہلے. اچھا وہ میں خیر بہاول نگر چلا گیا، مجھے وہاں پہ تعینات. تو وہاں پہ جا کر کے جب مجھے معلوم ہوا کہ جی ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کو کچھ پیسے دیے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ دفتر بنانے کے لیے جگہ دیں، تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں وہ جگہ جو ہے نا وہ سم ہو الاٹ کر دی تھی، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ ٹھیک ہے کہاں. اب وہ فائل میرے ہاتھ چڑھ گئی، میں نے وہ فائل لے کر کے اس کو اسٹڈی کی. پھر اس کے بعد میں چلا گیا وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے، یہ سول والے، ان کے پاس. ان کو جا کر کے ریکویسٹ کی کہ قبلہ ایسی ہے ہماری زمین، اگر آپ تلاش کروا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. خیر وہ اچھا آدمی تھا، اس نے کہا جی ہم کروا دیتے. تو پتہ چلا کہ جی وہ جو زمین ہے وہاں پہ ایک بہاول نگر میں ایک چھوٹی سی نہر بھی چلتی ہے، تو وہ نہر کے کنارے پہ ہے، مگر اس کے اوپر قبضہ جو ہے نا وہ کچھ جج صاحبان نے کیا ہوا تھا، اور کچھ کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی تحصیلدار وغیرہ نے کیا ہوا. ہم نے کہا جی اب اس کا کیا کریں؟ میں نے ان سے پھر یہ ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں یہ کلیئر کروا کے دیں. تو وہ تحصیلدار سے تو انہوں نے کہہ دیا بھئی اس کو چھوڑیں، اور وہ چلا گیا. لیکن جج صاحبان سے کون نپٹے؟ تو میں نے ایک دن نا وہی جٹکا کام، جیسے میں مطلب وہ ہوں، میری عادت ہے، آپ بھی جانتے ہیں. جی جی میں نے وہاں پہ ایک ٹریکٹر والے کو بلایا، اور انہوں نے وہاں پہ کوئی گٹر شٹر ٹائپ چیزیں اور اس طرح کی چیزیں بنا رکھی ہوئی تھیں. وہ کوئی تھی تقریباً ایکڑ کے قریب وہ بنا رکھی ہوئی تھی. تو وہ جو ہے نا میں نے سارے ٹریکٹر چلوا دیا اور گروا دیا. وہ جج صاحبان نے جناب غصے کا اظہار کیا، وہ آ گیا جی یہ کیا ہے یہ کیا ہے. ہم نے کہا جی ہماری زمین ہے، آپ نے غلط جگہ پہ بنایا ہوا ہے، آپ اپنے گھر میں جا کر کے بنائیں، اگر بنانا ہی ہے تو اپنی زمینوں پہ بنائیں. کہ نہیں جی نہیں جی. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ کوئی وہاں کوئی عرصے کے لیے وہ روک دیا ہمیں مزید کام کرنے کا، رک گیا. لیکن الٹیمیٹلی ہم نے کامیابی حاصل کی، وہ جگہ حاصل کر لی وہ جو ہے، اور پھر اس کا جو ابھی انتقال نہیں ہوا تھا، اچھا انتقال میں نے کروا دیا. وہ جو میوٹیشن کر دیتے ہیں وہ میوٹیشن کروا دی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی ہم نے ایک باقاعدہ نقشہ بنوا کے وہیں سے میں نے وہ ایک آرکیٹیکٹ کو بلایا، بنوا کے اور اپنے پسند کے مطابق وہ میں نے تھرو کمشنر کے ایف بی آر کو بھجوایا کہ جی یہاں پہ ایک بلڈنگ بنا دیں. اس کے بعد خیر میرا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا. بلڈنگ بعد میں بنی، اگرچہ وہ میرے والے نقشے کے مطابق نہیں بنی تھی، لیکن چونکہ آپ شروع میں آپ نے انیشیٹو تو آپ کا تھا ہاں نا. وہ لیکن بن گئی. اب جب میں پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا تو اس بلڈنگ کو بھی ہم نے رینوویٹ کیا وہاں پہ، اس کو جو ہے نا ٹھیک کیا، کوشش کی کہ جی اس کو ہم ٹھیک کر لیں. اور یہ جو 2 بلڈنگیں تھیں جو بنی ہوئی تھیں ملتان میں اور ساہیوال میں، ان کو رینوویٹ کیا. ملتان کے لیکن ملتان میں جو ہمارے دفاتر اور افراد تھے تو وہ اتنی جگہ ان کے لیے کم پڑتی تھی، کئی جگہوں پہ کرائے پہ لیے ہوئے تھے. تو پیچھے ایک اور بلڈنگ کا ہم نے انیشیٹو لیا، اور وہ سیکنڈ سٹینڈ تھا تو آپ نے اس کو گرا کے تو اس ہاں کو پھر آپ نے وہ بنا ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا دی ہے، ملٹی سٹوری. اب ماشاءاللہ وہاں پہ جہاں ایک پورا اچھا ہم نے وہاں پہ تو آڈیٹوریم بھی بنا جی دیا. بہت بڑا آڈیٹوریم ہے، وہ ملتان میں مطلب فرسٹ آڈیٹوریم ہے اتنا کسی پرائیویٹ بلڈنگ میں، یعنی گورنمنٹ کی بلڈنگ میں ایسا بڑا پہلا آڈیٹوریم پہلا ہے. آڈیٹوریم. پہلے ہمیں کبھی ضرورت پڑتی تھی تو ہم کسی اور کے کبھی اسٹیٹ بینک میں جایا کرتے تھے، اسٹیٹ بینک یا نشتر کالج جی میں جی یا جی جی اس طرح کرتے تھے. لیکن اب ہمارا اپنا اور جی خوبصورت سا ہے، بہت ماشاء اور اللہ. اس میں جو ضرورت کے مطابق ہم نے وہ کمرے شمرے یہ وہ چیزیں وہ بنا دیں. یوٹیلیٹی اس جگہ کی ہم نے اچھی طریقے سے کی.
بہت اچھے طریقے سے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جب بھی تاریخ میں نام لیا جائے گا کہ ملتان کی اور ٹیکس کی بلڈنگیں آپ نے بنائی، جس نے بھی بنائی، تو اس میں پہلا نام میرے خیال میں آپ کا نام آئے گا انشاءاللہ. یہ والی بلڈنگ جو ملتان والی ہے یہ تو سعید خان صاحب نے جی اس بنوائی میں تھی. وہ مجھے معلوم ہے سر کہ یہ تو لیکن اس کو رینوویٹ پری کرنے اور پارٹیشن بلڈنگ بیک تھی، سائڈ پہ جو نئی بلڈنگ وہ بنائی آپ ہے نے بنائی وہ ہے. ہم نے جی جی. بنائی تھی. وہ میرے اچھا قاسم صاحب یہ بتائیے کہ ٹیکس کی باتیں کر رہے ہیں تو ٹیکس میں آپ نے بہاولپور اور ملتان اور ساہیوال کا جب آپ چیف کمشنر ہوتے تھے تو آپ کے یہ تینوں ڈویژن آپ کے انڈر ہوتے تھے، بلکہ 4 ڈویژن آپ کے انڈر ہوتے تھے. تو اب بہاولپور علیحدہ ہو گیا، ساہیوال علیحدہ ہو گیا، ملتان علیحدہ ہو گیا، ڈی جی خان ملتان کے انڈر ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا بہاولپور صوبہ زیادہ اچھا لگے گا یا ملتان؟ اگر کبھی یہاں یہ ایک سیاسی سوال ہے. سیاسی سا سوال ہے، صحیح بات ہے. جی لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے نوکری کے دوران اتفاق ہوا وہ ایگریمنٹ پڑھنے کا جو نواب آف بہاولپور نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کیا تھا جب وہ اپنی ریاست کو سرنڈر کیا، اس میں مرج کیا، ضم کیا. ضم کر رہے تھے. اس کے تحت وہاں پہ کلیئر مطلب یہ تھا کہ جناب اس ریاست کا ایک سٹیٹس جو ہے نا وہ ریاستی سٹیٹس یا صوبائی سٹیٹس قائم رہے گا. ٹھیک ہے. یہ اس وقت معاہدہ ہوا تھا. ابھی تک وہ معاہدہ پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں ہاں گیا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوئی کہ اس پہ عمل نہیں ہوا اور وہی ریاست جو ہندوستان کے پہلے 3 4 5 ریاستوں میں آتی تھی، امیر ریاستوں میں، وہی ریاست اب اس وقت پاکستان کا غریب ترین علاقوں میں سے ایک ہے. صحیح بات. خان صاحب آپ کی باتیں اتنی دلچسپ ہیں اور میرے ناظرین انشاءاللہ اس کو جب دیکھیں گے تو بڑے محظوظ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتوں کو اگر دوسری قسط تک ہم اس کو بڑھا دیں تو کیسا رہے گا؟ This is up to you. تو خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام تشریف لائے اور آپ سے بڑی ہم نے آپ کی سروس کے ابتدائی دنوں کی باتیں بھی کی اور آپ کی ابھی تو میں نے کئی باتیں آپ سے کرنی ہیں، تو لہٰذا آج کی قسط کو یہاں ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.